أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بعد توحید کے مت والو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم آپ مل کر انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ وقار دو جہاں سرور کون و مکاں مالک ایوں آ ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار دونوں عالم کے مالک و مختار انیس الغریبین مراد المشتاقین جانی عالمین شفیع المذنبین فخر آدم و بنی آدم خلیفۃ اللہ اعظم باعث ایجاد عالم منبع جود و سخا صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گزشتہ ہفتے بھی اسی آیت پر گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو۔ یہودیوں سے کہا گیا کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم ہی اس کے لیے خالص ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان اگر ہے ہم تو ہمیں چاہیے کہ ہم خالص اللہ کے لیے ہو جائے، مطلب ہر عمل ہمارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کے لیے نہیں، دنیا داری کے لیے نہیں، دنیا کے لوگوں کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، بلکہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، خالص اللہ کے لیے۔ ہم نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اعمال اس دنیا کے اندر، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، خالص اللہ کے لیے ہر عمل ہونا چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے چہروں کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی دستار کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کپڑوں کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، ظاہری جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کو ہم خوبصورت بنا رہے ہیں، دن بدن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا چہرہ کیسے خوبصورت ہو جائے۔ اب اگر تھوڑا سا کالا کوئی ہے تو پھر نہ جانے کون کون سے کریم استعمال کرتا ہے، کون کون سی دوائیاں استعمال کرتا ہے تاکہ اس سے وہ گورا بن جائے، لیکن دل کالا ہو گیا ہے، دل گندا ہو گیا ہے، اس کو ستھرا کرنے کا ہم کبھی نہیں سوچتے، اس کو صاف کرنے کا، ہمارا ظاہر جو ہے یہ اچھا ہو جائے، ہمارا چہرہ خوبصورت ہو جائے، ہمارا لباس اچھا ہو جائے، ہمارا لباس لوگوں کو پسند آ جائے، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن و دماغ میں ہوتی ہے۔ باطن کیا ہے اس سے کس کو لینا دینا ہے؟
اندر کتنی خرابی ہیں اس سے کسی کو غرض نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگرچہ کوئی چہرے میں اچھا نہیں ہے، کسی کی ناک صحیح نہیں ہے، کسی کی آنکھ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر اس کا دل اچھا ہے اور ہم لاکھ خوبصورت ہو، ہمارا چہرہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر ہمارا دل اچھا نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک ہم سے اچھا وہ ہے، اگرچہ اس کا چہرے پر کچھ عیب ہے بظاہر۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے کہ اللہ چہروں کو دیکھتا ہی نہیں، کہا لا ينظر الى صورکم، تمہارے چہروں کو اللہ نہیں، تمہاری صورتوں کو اللہ نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن آج ہم ہر چیز ظاہر میں کرنا چاہتے ہیں، سامنے اچھا ہونا چاہیے، ہے نا؟ ہم قربانی کرتے ہیں تو بکرا بھی لاتے ہیں تو 10 لوگوں کو دکھاتے، دیکھو کتنا بڑا بکرا میں نے لایا ہے اور کتنا اچھا اس کا گوشت نکلے گا، اور اس کو نمائش کرتے ہوئے پھر اس کو واٹس ایپ پر اور اسٹیٹس لگاتے ہوئے اور فیس بک پر ڈالتے ہوئے نظر آتے کہ ہمارا بکرا بہت اچھا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق صاف فرما دیا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ فرماتا ہے نہ تمہارے قربانی کا خون اللہ کو پہنچتا ہے نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ تمہارے قربانی کا خون اللہ کو پہنچتا ہے نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ تو کہا کہ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے، دلوں کی نیتیں جو ہیں وہ اللہ کو پہنچتی ہے، اللہ تک جو پہنچتی ہے، اللہ جو قبول کرتا ہے وہ ہماری دلوں کی نیتوں کو قبول کرتا ہے۔ لیکن نہیں، ہم نے ہر چیز میں، ہے نا، کوئی عمرہ کے لیے جا رہا ہے، کیا حج کے لیے جا رہا ہے تو ابھی گھر سے نکلا ہے، ایئرپورٹ پر پہنچا ہی ہے کہ وہیں سے اس کی ویڈیو شوٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور خانہ کعبہ کا طواف، اور پھر وہاں جہاں جائے گا ہر روز الگ الگ اسٹیٹس لگائے گا کہ میں آج یہاں ہوں، میں نے یہ کیا اور میں نے جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کے، یہ ساری چیزیں ہم جو ہے شو آف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی ہمارے نیت جو ہے اس کے اندر اتنی خرابی آ گئی ہے کہ کوئی اچھا عمل بھی ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے، خالص اللہ کے لیے کوئی عمل ہمارا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو ایسا اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگے۔ جو عمل کرنا ہے خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ بزرگان دین کی نیتیں اتنی اچھی ہوا کرتی تھی کہ وہ کوئی دنیاوی کام بھی کرتے تھے تو نیت جو ہوتی تھی وہ اللہ کو راضی کرنا ہوتی تھی، دین کی نیت ہوتی تھی۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھے دعوت دیا، اس نے نیا نیا گھر بنایا تھا، ہے نا، ہم بھی دعوت دیتے ہیں جب اپنا گھر بناتے ہیں نیا، جس کو ہم اپنے بھاشا کے اندر گھر بھرنی کہتے ہیں، لوگوں کو دوست احباب کو بلاتے، دعوت دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد گھر میں رہنا شروع کرتے۔ مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی دعوت دی گئی، جب میں گیا وہاں تو اس زمانے میں اس طرح کی کھڑکیاں نہیں ہوتی تھی، لیکن چھوٹے چھوٹے روشن دان ہوا کرتے تھے، جو آپ نے دیکھے ہوگے کہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے تھے، اس سے روشنی آتی تھی، تو روشن دان ہوا کرتے تھے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں میں نے پوچھا میرے دوست سے کہ یہ بتاؤ جو تم نے یہ روشن دان بنائے ہیں یہ کیوں بنائے ہیں؟ آج ہم کھڑکیاں کیوں بناتے ہیں؟ اس زمانے میں روشن دان ہوتے تھے، آج کھڑکیاں ہوتی ہے نا۔ کھڑکیاں کا بڑا فائدہ ہے، باہر کی روشنی جو ہے وہ اندر آتی ہے، ہوا آتی ہے، روم کے اندر جو ہے صحت والی زندگی ہوتی ہے، وینٹیلیشن جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اس لیے ہم کھڑکیاں لگاتے ہیں۔ اس نے یہ سارے جواب دیے کہ کھڑکی لگائی ہے یعنی روشن دان جو لگائے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر سے ہوا اچھی آئے گی اور روم جو ہے اچھا ہو جائے گا۔ لہذا مولانا رومی فرماتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوگی جو تم نے کہا کہ تم نے کھڑکی اس لیے بنائی تاکہ ہوائیں اندر آئیں، روشنی اندر آئے اور وینٹیلیشن جو ہے وہ اچھا ہو جائے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن فرماتے اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ میں کھڑکی اس لیے بنا رہا ہوں کہ اذان کی آواز آئے گی تو ہوائیں بھی آتی، وینٹیلیشن بھی اچھا ہوتا، روشنی بھی اچھی ہوتی اور تم کو ثواب بھی مل جایا کرتا۔ اب سوچیں کہ دنیاوی کام تھا گھر بنانا یہ، لیکن اس کے اندر اگر ہم نے کھڑکی بنائی اور یہ نیت کی
کہ ہم اس کھڑکی کو کھولیں گے تو اذان کی آواز ہمارے کانوں تک ٹکرائے گی، تو یہ نیت پر بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس زمانے میں لوگوں کی نیت دیکھو کیسی تھی، اچھی نیتیں ہوتی تھی۔ آج ہماری اچھائی کے اندر بھی اچھی نیت نہیں ہے، اچھے عمل کے اندر بھی ہماری نیت خراب ہو گئی ہے۔ ہم خالص اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کے لیے ہمارا کوئی خالص کام نہیں ہے۔ حضرت باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرب جو ہے یہ زیادہ غسل کرنے سے نہیں حاصل ہوتا۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں غسل پر غسل کرتے رہوں اور صاف ستھرا رہتا ہوں، النظافت نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بار بار غسل کیا جائے، بار بار ستھرا کیا جائے اپنے جسم کو، نہیں، بلکہ پاک ہو گئے آپ، صاف ہو گئے، کافی ہے آپ کے لیے۔ تو کہاں کہتے حضرت باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کہ بار بار غسل کرنا یہ اللہ کے قرب کی علامت ہوتی، اللہ کے قرب کی نشانی ہوتی، تو پھر اس مچھلی کے بارے میں کیا خیال ہے جو دن رات پانی میں رہتی ہے؟ سب سے زیادہ قرب اگر کسی کو حاصل ہونا تھا چاہیے تھا تو مچھلی کو حاصل ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا بار بار غسل کرنا جو ہے یہ اللہ کے قرب کی علامت نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بار بار سر چھلانا، سر منڈانا، یہ اگر اللہ کے قرب کی علامت ہوتی تو پھر ان جانوروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت سارے ایسے جانور جن کے سر پر بال ہی نہیں ہوتے، کبھی ان کے سر پر بال نہیں اگتے ہیں، پھر اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو کہا اگر یہ علامت ہوتی اللہ کے قرب کی تو پھر ان کو اللہ کا قرب حاصل ہونا چاہیے تھا۔ جب یہ روایت میں نے پڑھا تو میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سر چھلانے کا مقصد کیا ہے۔ پھر وہ اس کی تحقیق کیا تو قلندر لاہوری کا وہ شعر میرے سامنے آیا کہ بیابا مجلس اقبال نوش ساگر یک دو ساگر نوش، بیابا مجلس اقبال یک دو ساگر نوش اگر چہ سر، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ سر نہیں کٹا، بال اگر نہیں تراشتا ہے، اگر سر نہ تراشد، اگرچہ سر نہ تراشد کلندری داند، اگرچہ وہ سر نہیں تراشتا ہے لیکن کلندری کے رموز سے واقف ہے، اگرچہ سر نہ تراشد کلندری داند۔ اقبال وہ ہے، اس کے ظاہری حلیے پہ مت جاؤ، ایک بار اس کے پاس تو آ کر بیٹھو اور ساگر کے ایک دو جام تو پی کر دیکھو، ایک دو جام اس کے ساگر سے، اس کی باتوں سے پی کر دیکھو، اس کے ظاہری حلیے پہ مت جاؤ۔ اگرچہ سر نہ تراشد، اگرچہ وہ سر نہیں تراشتا ہے لیکن رموز جانتا ہے، کلندری کے رموز سے واقف ہے، اس کی باتیں جو ہے کلندروں والی باتیں ہوا کرتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس زمانے میں جو کلندر ہوا کرتے تھے ان کی علامت یہ ہوتی تھی کہ وہ زیادہ تر سر منڈاتے تھے۔ تو حضرت باہو کہتے ہیں کہ اگر سر منڈانا ہی اگر یہ کلندری کی علامت ہے اور اللہ کے قرب کی علامت ہے تو اس جانور کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے سر پر بال ہی نہیں آتے ہیں؟ پھر حضرت باہو سے پوچھا گیا آپ ہی بتائیے، آپ ہی کہہ دیجئے کہ پھر اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے؟ تو حضرت باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ سنو، اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اپنی نیتوں کو درست کر لو، اپنی نیتوں کو صاف کر لو، اللہ اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ جو سب سے زیادہ گندی ہیں ہماری نیتیں، اگر ہم نے اس کو صاف کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرب کی دولت عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھنا نیتوں پر ثواب ہے، نیتوں پر ہی اجر ہے نا، انما الاعمال بالنیات، نیت اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ جو عمل کرو گے سارا کا سارا اعمال جو ہے وہ نیتوں پر دار و مدار ہے اس کا۔ ایک حدیث میں نے کہیں پڑھا تو نہیں لیکن ایک معتبر عالم دین سے سنا ہوں، بیان کر ہی دیتا ہوں، بات آئی ہے تو معتبر عالم دین سے سنی ہوئی بات معتبر ہوا کرتی ہے، لہذا وہ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول مسجد کے قریب آئے اور جب وہ اپنی سواری سے نیچے اترے، سواری سے نیچے اترنے کے بعد انہوں نے تھوڑا سا گڑھا کھولا اور اس میں ایک کھٹلا گاڑا، پھر اس کے بعد اپنے جانور کو جو سواری تھی اس کو اس سے باندھ دیا۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے سوچا کہ میں کھٹلا نکالتا ہوں، لیکن پھر سوچا جانے دو، رہنے دے، پھر وہ کھٹلا ویسے ہی چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک اور صحابی آئے، انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے قریب ایک کھٹلا گڑا ہوا ہے،
انہوں نے اس کھٹلے کو نکالا اور پھینک دیا، سائیڈ میں رکھ دیا۔ اب یہ بات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایسا معاملہ ہوا ہے، ایک صحابی نے کھٹلا گاڑا تھا اور دوسرے نے نکال کر پھینک دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے کہ دونوں کو ثواب ملے گا۔ کیا کہا؟ دونوں کو ثواب ملے گا۔ صحابہ حیران کہ ایک نے کام کیا ہے کھٹلا گاڑنے کا، دوسرے نے کام کیا ہے کھٹلا نکالنے کا، ایک الگ کام کر رہا ہے، دوسرا اس کے اپوزٹ میں کام کر رہا ہے، اس کے مخالفت میں کام کر رہا ہے، لیکن آقا علیہ السلام فرما رہے دونوں کو ثواب ملنا ہے، کیسے ممکن ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم سمجھے نہیں، آپ سمجھا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں صحابہ کو بلاؤ۔ جب وہ دونوں صحابی آئے تو پہلے سے پوچھا، جس نے کھٹلا گاڑا تھا اس سے پوچھا کہ تم نے کھٹلا کیوں گاڑا، کیوں لگایا تھا کھٹلا وہاں پر؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں بہت سارے نمازی اپنے جانوروں پر سوار ہو کر آتے ہیں اور جب ان کو کوئی جانور باندھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے تو وہ یوں ہی کھلا چھوڑتے ہیں، اور جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دھیان ان کا نماز میں بھی ہوتا ہے اور جانور کی طرف بھی ہوتا ہے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے، اور بسا اوقات کبھی کبھی جانور چلا جاتا ہے اور اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس لیے میں نے کھٹلا گاڑا۔ اب میرے آقا نے پوچھا صحابہ اب بتاؤ اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نیت اچھی ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ پھر اس سے پوچھا دوسرے صحابی سے یہ بتاؤ کہ تم نے اس کھٹلے کو کیوں نکالا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاملہ یوں ہے کہ مسجد کے دروازے سے لگ کر یہ کھٹلا تھا، اور مسجد میں لوگ دن میں بھی آتے ہیں رات میں بھی آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں نابینا بھی آتے ہیں، میں نے یہ سوچا کہ کوئی رات میں نابینا آ جائے یا کوئی ایسا شخص آ جائے جس کو نظر کم آتا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کھٹلے سے ٹکرا کر وہ گر جائے اور اس کو کوئی نقصان ہو جائے، اس لیے میں نے اس کھٹلے کو نکالا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ کہ اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ صحابہ نے کہا ہاں ثواب ملے گا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ دونوں کا کام الگ تھا لیکن نیت اچھی تھی، اس لیے دونوں کو اجر ملے گا۔ نیت اچھی تھی تو دونوں کو ثواب ملے گا۔ نیتوں کو درست کرو، نیت ہی سب کچھ ہے۔ ہماری نیت جہاں خراب ہوتی ہے ہمارے معاملات اٹک جاتے ہیں، ہماری نیت جہاں خراب ہوتی ہے ہمارے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں۔ یہ نیت جو ہے یہ جتنی اچھی ہوگی، جتنا خلوص اس نیت کے اندر ہوگا، دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ ایک واقعہ بیان کر کے پھر اپنی بات کو مکمل کروں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کے لیے نکلا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ جب اس نے صبح سے لے کر شام تک تلاش کیا لیکن شکار کہیں نہیں ملا اسے۔ شام کے وقت اسے ایک ہرن بھاگتے ہوئی نظر آئی، ہرنی بھاگتے ہوئے نظر آئی۔ اس نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، یہاں تک کہ ہرنی اتنی تیز بھاگی اور اب اس کے ذہن کے اندر سے ایک ہی بات تھی، بس اس کو پکڑنا ہے اور اس کا شکار کرنا ہے۔ وہ اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا بھاگا کہ جو اپنے ساتھی تھے ان ساتھیوں سے وہ الگ ہو گیا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جب کافی دور نکل گیا، جب اس کو احساس ہو گیا میں تو بہت دور نکل آیا ہوں، اب ساتھیوں کو تلاش کر رہا ہے، ساتھی نظر نہیں آ رہے، ساتھی مل نہیں رہے ہیں۔ اب اس کو پیاس کی شدت محسوس ہونے لگی کیونکہ جو سامان تھا، پانی وغیرہ جو تھا وہ سب ساتھیوں کے پاس تھا۔ اب اس کو پیاس کی شدت محسوس ہونے لگی، کافی جستجو کی، ڈھونڈتا رہا، سامنے ایک باغ نظر آیا، انار کا باغ تھا۔ جیسے وہاں پر پہنچا انار کے باغ کے پاس، وہاں پہنچنے کے بعد اس نے اس باغ کے مالک کو آواز دیا۔ اب وہ سادے لباس میں تھا، شکار والے لباس میں تھا، باغ کے مالک نے پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے، لیکن باغ کا مالک جو تھا بڑا اچھا تھا۔ اس نے پوچھا کون ہو آپ، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کہا بڑی پیاس محسوس ہو رہی شدت کی، ایک پیالہ پانی دو۔ کہا پانی سے بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو انار کا شربت پلاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اس مالک نے ایک انار نکالا اور اس کے دانوں کو ایک کپڑوں میں چھان لیا اور اس کا رس نکال کر بادشاہ کو دیا۔ ایک انار تھا، ایک گلاس پورا تھا، وہ پورا کے پورا رس سے بھر گیا ایک انار میں۔ اور جب بادشاہ نے پیا اس انار کے جوس کو، اس رس کو، تو بڑا خوش ہوا کہ اتنا میٹھا انار اور اتنا اچھا انار۔ کہا کہ یقیناً اس کی کمائی بہت زیادہ ہوتی ہوگی، کیونکہ ایسا میٹھا اور اتنا رسیلا کہ ایک انار کے اندر جو ہے پورا گلاس جو ہے وہ بھر گیا۔
رس سے، تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، خیال آیا، اس کی نیت بگڑ گئی، عام لفظوں میں کہوں اس کی نیت بگڑ گئی، اور اس نے دل میں سوچا کہ اس کی کمائی اس باغ سے بہت زیادہ ہوگی، اس پر ٹیکس تو جو ہے وہ کم ہے، اس پر جو ٹیکس لگایا ہے یہ کم ہے، لہذا میں آج کے بعد اس پر ٹیکس بڑھا دوں گا۔ اب اتنے سوچتے سوچتے اس کا جو جوس تھا، وہ رس تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اس نے کہا مالک نے کہ اور بھی پیو گے؟ کہا ہاں بڑا میٹھا ہے، بہت اچھا ہے، لذیذ ہے، اور پلاؤ۔ اب مالک نے ایک انار توڑا اور پھر اس کا رس نکالا، گلاس نہیں بھرا، پھر دوسرا نکالا، گلاس نہیں بھرا، 3 4 اس طرح 4 انار نکالے، جب جا کر اس کا گلاس بھرا اور جب واپس پیش کیا اس کو، تو دیکھا کہ اب جو پی رہا ہے تو بجائے مٹھاس ہونے کے اس کے اندر کڑوا پن آ گیا ہے۔ وہ حیران بادشاہ کہ تم نے شاید دوسرے درخت سے انار دیا، کہا نہیں حضور دیکھو یہ تو درخت وہی ہے، اسی سے پہلے بھی دیا تھا، تو پھر کیوں ایسا ہوا؟ پہلے ایک ہی انار کے اندر گلاس بھر گیا تھا اور اب 4 انار میں گلاس بھرا، اور پہلے اتنا میٹھا تھا اور اب میٹھا نہیں ہے۔ تو اس مالک نے کہا شاید بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے، اس لیے انار کے اندر کڑوا پن آ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے بادشاہ کہ میں نے سوچا اسی وقت کہ جو میں نے غلط خیال اپنے دل میں لایا ہے اس سے رجوع کرتا ہوں اور اس پر کوئی ٹیکس نہیں بڑھاؤں گا۔ ابھی اتنا سوچنا تھا کہ جو وہ رس پی رہا تھا وہ مٹھاس میں بدل ہو گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو پتہ یہ چلا کہ امیر بھی جو ہوتا ہے، بادشاہ بھی جو ہوتا ہے، حاکم وقت بھی جو ہوتا ہے، اگر اس کی نیت بھی خراب ہو گئی تو معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اگر حاکم وقت کی نیت بھی خراب ہو گئی تو معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ یہاں تو ہر ایک کی نیت خراب ہے، ہر ایک کی نیت جو ہے اچھی نہیں ہے کسی تعلق سے، بس ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ مجھے ملے اور میں ہی سب سے آگے بڑھوں اور سب سے زیادہ دولت مند میں ہی بنوں، بس ہر کوئی یہی سوچ میں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، چاہے اس کے لیے کسی کا نقصان ہو، اس کے لیے کسی کو برا کرنا پڑے، یہ سب کچھ میں کروں گا، لیکن فائدہ تو صرف میرا ہی ہونا چاہیے۔ یہ ہماری سوچ ہو گئی ہے۔ مسلمانوں اپنی سوچ کو بدلیں، اچھی سوچ پیدا کریں، اچھی سوچ اچھی نیتیں اگر پیدا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کم رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر نیتیں اچھی نہیں ہوگی تو لاکھ کماؤ گے، اس کے باوجود بے برکتی ہوگی، ہاسپٹل کے اندر اور نہ جانے تمہاری دولت کہاں کہاں خرچ ہوگی۔ نیتوں کو اچھی کرے، رمضان المبارک کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے، اپنی نیت اچھی کرے، ابھی سے نیت کر کے اٹھے یہیں سے کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی بلا عذر نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نیت کرے، ابھی سے نیت کر لے، اس لیے کہ نیتوں پر اجر ملتا ہے، نیتوں پر اجر ملتا ہے۔ یہ نیت کرے کہ رمضان المبارک میں ہر وقت کی نماز با جماعت پہلی صف میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا، با جماعت تو کم سے کم ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ نیت کرے۔ ایک مہینہ عبادت کا مہینہ آیا ہے، ایک مہینہ تو ہے اللہ کی بندگی کا، ایک مہینہ ہے جس میں اللہ ایک کا 70 عطا فرماتا ہے۔ ایسا حسین موقع بار بار میسر نہیں آتا۔ وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے وہ افسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش رمضان کا مہینہ واپس ہم کو مل جاتا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو یاد رکھیں، اپنی نیت کو درست کر لے، نیت کر لے کہ پہلی صف میں نماز با جماعت ادا کروں گا اور ایک بھی رکعت میری نہیں چھوٹنے پائے گی، یہ نیت کر لے۔ اسی طرح نیت کر لے، سارے لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو سحری کے لیے تو اٹھتے ہی اٹھتے ہیں۔ نیت کر لے کہ سال میں 12 مہینے 11 مہینے نماز تہجد نہیں پڑھ پاتے، اب تو اٹھ گئے ہو، پڑھ لو تہجد، اب تو جاگے ہو، پڑھ لو تہجد۔ تو تہجد کی نماز بھی ہر روز پڑھوں گا، بھلے 2 رکعت ہی صحیح، یہ بھی نیت کر لیں۔ اسی طرح نیت کر لے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسے اللہ کی عبادت میں گزاروں گا کہ کسی کو گالی نہیں دوں گا۔ نیت کر لے کہ کسی کی غیبت نہیں کروں گا، نیت کر لے چغل خوری نہیں کروں گا، اور سب سے اہم اگر یہ نیت کر لی تو یقیناً رمضان آسان ہو جائے گا۔ یہ نیت کر لے کہ جھگڑا نہیں کروں گا، یہ نیت کر لے، کیونکہ سب سے زیادہ جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ رمضان المبارک میں ہوتے ہیں۔ اتنا اہم مہینہ، اتنا اچھا مہینہ، اور ہم نے اس مہینے کو جھگڑنے والا مہینہ بنا، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی تمہیں برا کہہ رہا ہے نا تو صرف اس کو اتنا بولو کہ میں روزے سے ہوں، اس سے جھگڑا نہ کرو، اس سے یہ کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اور اگر تم نے ایسا کر لیا تو اللہ جو ہے وہ منتقم حقیقی، تم کیا طاقت رکھتے ہو، ہم کیا طاقت رکھتے بدلہ لینے کی؟ اگر اس کے باوجود بھی اگر وہ نقصان پہنچاتا ہے تو اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اب جو بھی ہوگا اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا آپ کو۔
اس لیے جھگڑا نہ کرے، یہ نیت کر لے یقیناً رمضان المبارک کا حسین مہینہ عبادت میں گزارے۔ اگر ہم نے ان نیتوں کے ساتھ رمضان کو شروع کیا تو پورا مہینہ برکت والا اور رحمت والا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔